عوام کے پاس چلے جاؤ، عوام جس کو منتخب کرے گی عوام کا فیصلہ ہے، عوام کی رائے ہی مقدم ہے، فیصلہ ہی عوام نے کرنا ہے، سب پاور ہی عوام کے پاس ہے، ان کے پاس حکومت آ جاتی ہے۔ یہ پاکستانی عوام کو جتی کی نوک پہ رکھ کے ہر وہ فیصلے کرتے ہیں جو مغرب کو منظور ہوتے ہیں۔ میڈیا میں ایک سب سے بڑا جو جھوٹ ہے نا، سب سے بڑا جو جھوٹ ہوتا ہے جو ثواب کی نیت سے بولا جاتا ہے، اور میں حلفیہ طور پہ کہتا ہوں کہ پاکستان نیچے جائے گا، نیچے جائے گا، نیچے سے نیچے جائے گا جب تک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان میں نافذ نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یہ ویڈیو ہر پاکستانی شہری، ہر وہ عام ورکر جو ووٹ کاسٹ کرتا ہے اس کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جتنی بھی عام ورکر ہیں، چاہے اس کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے، ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، اور ہمارے جو لیڈر ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا لیڈر ہے، وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، ان کے کاروبار، ان کے بزنس، ان کے مفادات اکٹھے ہیں، صرف ہم کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، ہم کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ 8-10 منٹ نکال کے یہ ویڈیو لازمی دیکھیں، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، انشاءاللہ آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی چیز اس ویڈیو میں ملے گی۔ تو یہ ویڈیو میری گزارش ہے کہ آپ اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ اس سے پہلے میری گزارش ہے ناظرین کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے بھی سبسکرائب کر دیں، اور میرا جو نیا چینل ہے MB آفیشل، اس میں بھی اچھی ویڈیو آ رہی ہے، آپ اس میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ناظرین، کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے، وہ عوام کو کس طرح بے وقوف بنا رہی ہے، ووٹروں کو کس طرح بے وقوف بنا رہی ہے، کامن سینس کا سوال ہے، ہر ووٹر سمجھتا ہے، اس کو معلوم ہے، لیکن وہ سمجھنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ اس نے بس ایک کمپٹیشن بنا لیا ہے کہ بس ہم نے اپنی پارٹی کو ہر حال میں سپورٹ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ لوگوں کے سامنے مثال رکھتا ہوں کہ اس ٹائم پاکستان کا جو پاپولر لیڈر ہے وہ عمران خان ہے، اور عمران خان کے ٹی وی چینل، عمران خان کے یوٹیوبر، عمران خان کے سیاسی جتنے بھی رہنما ہیں، اس ٹائم ان کے منہ میں ایک ہی بات ہے کہ بھائی الیکشن کرا دو، عوام کے پاس چلے جاؤ، عوام جس کو منتخب کرے گی عوام کا فیصلہ ہے، عوام کی رائے ہی مقدم ہے، فیصلہ ہی عوام نے کرنا ہے، سب پاور ہی عوام کے پاس ہے، تو لہٰذا آپ الیکشن کرا دو، عوام جو فیصلہ کرے گی، عوام جس کو اچھا سمجھے گی، عوام اس کو ووٹ دے گی۔ یہ سب سے بڑا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اور جو پاکستانی عوام ہے وہ پاگلوں کی طرح ان کی باتوں کے اوپر یقین کر رہی ہے کہ یار واقعہ ہم ہی سب کچھ ہیں، ہمارے بغیر تو یہ بیچارے کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے فیصلہ کرنا ہے کون اچھا ہے کون برا ہے، ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کے ساتھ کون وفادار ہے کون وفادار نہیں، اور عوام پاگل ہو رہی ہے، بہت پاگل ہو رہے ہیں، لیکن سوچتے نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ گیام کیا ہو رہا ہے۔ اب ناظرین سنو میں کیسے یہ آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں۔ ہر سیاسی جماعت یہ کہتا ہے کہ جو عوام کی رائے ہے وہ مقدم ہے، عوام جو فیصلہ کرے گی وہ ہم کو منظور ہے۔ رب پروردگار کی قسم، عوام کو صرف استعمال کیا جاتا ہے پاور تک۔ جب کوئی سیاستدان اپنی کرسی تک، کوئی وزیر بن جاتا ہے یا وزیر اعظم بن جاتا ہے یا MP MLA بن جاتا ہے، پارلیمنٹ تک چلا جاتا ہے، تو اس کے بعد عوام ان کی نظر میں کیڑے مکوڑے اور دنیا کی جہل ترین قوم کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی ان کے سامنے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ اب یہ کہتے ہیں نا کہ جو عوام فیصلہ کرے گی وہ ہم کو منظور ہے، خاص کر PTI والے کہتے ہیں نا کہ بھئی جو عوام فیصلہ کرے گی وہ سب کو منظور کرنا پڑے گا۔ تو سنو، پاکستان کی کتنی عوام عمران خان کے ساتھ ہوگی؟ چلو یہ کرتے ہیں کہ پورے پاکستان کے جتنی بھی ووٹر ہیں وہ 50% عمران خان کے ساتھ کر لو، باقی جو 50% ہے اس میں پوری سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے اوپر تقسیم کر لو۔ تو یعنی کہ سب سے زیادہ 80% 70% عمران خان کے ووٹر ہو گئے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ عمران خان کے ووٹر ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان آئے۔ یہی عمران خان بولتا ہے، یہی میڈیا بولتا ہے، یہی ان کے یوٹیوبر بولتے ہیں کہ بھئی عوام کی رائے ہے، عمران خان آئے تو عوام کی رائے کو ماننا چاہیے۔ اب سنو، جب یہ آدمی وزیر اعظم بن جاتے ہیں یا یہ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں یا یہ وزیر بن جاتے ہیں، اب پاکستان کی جو عوام ہے ان کو ریفرنڈم کرا لو۔ میرے خیال ہے پاکستان کی عوام میں اگر آپ جائیں گے ریفرنڈم کرائیں گے
تو 90% عوام کہے گی کہ کشمیر کو آزاد کرو. اور پوچھیں گے نا، وہ کہیں گے بھی ہم کو کشمیر چاہیے. لیکن 75 سال میں کسی سیاستدان نے کشمیر کے اوپر سیریس بات کی نہیں کی. انہوں نے کیا کہا ہے؟ عوام تو بے وقوف ہے، عوام کو کیا معلوم ہے، ہم بدو کے چاہ کے ان کے گھر میں چلے جائیں، عوام تو پاگل ہے، عوام تو کچھ بھی کہہ دیتی ہے. لہٰذا یہ ہمارا کام ہے سوچنا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں اور کشمیر کا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے. آسیہ ملونہ کے وقت پاکستان کی 99% مسلم آبادی کہہ رہی تھی کہ آسیہ ملونہ کو باہر نہیں نکالنا چاہیے. اس ٹائم پاکستانی عوام کی رائے کہاں تھی؟ اس ٹائم پاکستانی عوام کی یعنی کہ رائے مقدم نہیں تھی، ان کی حیثیت نہیں تھی. لیکن یہ سب میڈیا اور سب بغیرت سیاستدان کہتے تھے یار ان عوام کو کیا معلوم ہے، یہ تو پاگل ہیں، یہ تو روڈوں پہ آ جاتے ہیں، چھوڑو ان کو. جا حکومت چلانی ہم نے ہے، ہم نے تعلقات بنانے ہیں. کس سے تعلقات بنانے ہیں، کس سے خراب کرنا ہے، ہم نے پیسہ لینا ہے بھائی، ہم نے تو ملک چلانا ہے. جی عوام تو ویسے روڈوں پہ آ جاتی ہے، اور اسی عوام کے اوپر جو عوام ان کے لیے لڑ لڑ کے ووٹ دیتی ہے، ان کو کرسی تک پہنچاتی ہے، تو اسی کے اوپر لاٹھی چارج ہوتا ہے. انہی کو پاگل کہا جاتا ہے، انہی کو بے وقوف کہا جاتا ہے. آج پاکستان میں ریفرنڈم کرا لے اوورآل کہ پاکستان میں جو فلمی ڈرامے ہیں، جو فحش ڈرامے ہیں، یہ بند ہونے چاہیے، تو 80% عوام کہے گی کہ ہاں بند ہونی چاہیے. لیکن نہیں کرتے. بھائی اس سے پاکستان کی معیشت بن رہی ہے، عوام کو کیا معلوم ہے. اگر آج پاکستان سے ریفرنڈم کرا لیں کہ بھئی پاکستان میں شرعی نظام ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 90% جو غریب عوام ہے وہ کہے گی کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنا چاہیے. کسی نے کوشش کی ہے؟ نہیں کی ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ عوام کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کرسی کا. جب یہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، جب یہ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، جب یہ ان کے پاس حکومت آ جاتی ہے، یہ پاکستانی عوام کو جتی کی نوک پہ رکھ کے ہر وہ فیصلے کرتے ہیں جو مغرب کو منظور ہوتے ہیں، ہر وہ فیصلے کرتے ہیں جو یہود و نصارہ کو پسند ہوتے ہیں، ہر وہ فیصلے کرتے ہیں جس سے لبرل لوگ یعنی کہ ان کو پسند ہوتے ہیں. انہی کے فیصلے یعنی بیک ڈور میں خفیہ طور پہ میڈیا میں سن رہا تھا، کئی بار میں میڈیا کو سنا ہے کہ میڈیا میں ایک سب سے بڑا جو جھوٹ ہے نا، سب سے بڑا جو جھوٹ ہوتا ہے جو ثواب کی نیت سے بولا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، چاہے وہ FATF کا ہے یا وہ IMF کی شرط ہے یا کوئی خفیہ بل لے کے آنا ہے جس سے کوئی اسلام کو نقصان ہو، مغرب اس کے اوپر خوش ہو، تو میڈیا کو اوپر تالے لگا دی جاتے ہیں. ان کو بولتے ہیں کہ آپ نے ایک ملک کے فائدے کے لیے، پاکستانی قوم کے فائدے کے لیے آپ کو خاموش رہنا ہے. اور وہ میڈیا کے جتنے یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے جو خاموشی اختیار کیا ہے یا ہم جو جھوٹ بول رہے ہیں یہ ملک کی مفاد میں بول رہے ہیں، لہٰذا ہم جہاد کر رہے ہیں. تو یہ جب وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو انہوں نے ہر وہ کام کرنا ہوتا ہے جس سے مغرب خوش ہو، جس کی وجہ سے ان کی کرسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. نہ یہ مہنگائی کے اوپر توجہ دیتے ہیں، نہ بے روزگاری کے اوپر توجہ دیتے ہیں، نہ یہ نوکریوں کے اوپر توجہ دیتے ہیں، کسی چیز کے اوپر توجہ نہیں دیتے. پورا 4 سال عوام کو ذلیل کرتے ہیں، خوار کرتے ہیں. جب 4 سال کے بعد ان کی حکومت نزدیک آتی ہے تو پھر یہ عوام کو خواب دکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی اصل تو عوام ہے، بھائی عوام اگر ہمارا ساتھ نہیں دے گی تو ہم کیا ہیں، فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے، عوام نے ہم کو پہنچانا ہے. پھر عوام کہتی ہے کہ نہیں یار یہ عمران خان ٹھیک کہہ رہا ہے، نہیں جی یہ نواز شریف ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ فلاں ٹھیک کر رہا ہے. رب پروردگار کی قسم 75 سال سے پاکستانی قوم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے اور پاکستانی قوم بے وقوف بن رہی ہے. پاکستانی قوم کی سیاستدانوں میں ایک کیڑے مکوڑے مکھی سے زیادہ ویلیو نہیں ہے. اگر ان کی نظر میں ویلیو ہوتی، میں ایک دفعہ ایک پروگرام سن رہا تھا، یہ کچھ 4-5 سال کی پہلے کی بات ہے، ایک پارلیمنٹیرین تھا، شاید اس میں تھوڑی غیرت باقی تھی، وہ پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے نہ، بلکہ ایک ٹی وی ٹاک شو میں کہہ رہا تھا کہ وہ قسم اٹھا رہا تھا، کہتا ہے کہ قسم ہے پروردگار کی کہ اگر پاکستان کے جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں وہ صرف ایک دن 365 دنوں میں سے صرف ایک دن انہوں نے صبح گھر سے نکلنا ہے اور اس نیت سے نکلنا ہے کہ ہم پاکستان کی جو غریب عوام ہے نا اس کے مسائل کے اوپر بات کرنی ہے اور اس کا حل نکالنا ہے. وہ کہتا ہے کہ 365 دن میں صرف پارلیمنٹیرین ایک دن بھی مخلص طریقے سے ایمانداری سے پارلیمنٹ میں غریب عوام کے لیے جائیں، پاکستان کے 50% جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے.
لیکن پاکستانی قوم سمجھتی ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، صرف اور صرف کمپٹیشن چلا ہوا ہے، میں نے اپنے لیڈر کو پہنچانا ہے، چاہے وہ چور ہے، چاہے وہ ڈاکو ہے، چاہے وہ زانی ہے، چاہے وہ شرابی ہے، چاہے وہ جھوٹا ہے، منافق ہے، غدار ہے. نہیں، میرا لیڈر ہے بھائی، کیونکہ میں نے چن لیا ہے اس کو. میں کیسے اس کو چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اگر اس کو چھوڑ دیا تو گاؤں سے مجھے باہر نکال دیا جائے گا. چاہے جس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، روڈوں کے اوپر ذلیل ہو رہے ہیں، چاہے وہ شام کو جا کے دوسری پارٹی میں بیٹھ جائیں، وہ مشکل نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے پارٹی نہیں چھوڑی ہے. تو لہٰذا ناظرین، یہ سب پاکستانی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن پاکستانی عوام سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. اور جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس ویڈیو میں بھی کہہ رہا ہوں، اور میں حلفیہ طور پہ کہتا ہوں کہ پاکستان نیچے جائے گا، نیچے جائے گا، نیچے سے نیچے جائے گا، جب تک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان میں نافذ نہیں ہوتا ہے، جب تک شرعی نظام پاکستان میں نہیں آتا ہے. اور شرعی نظام اس ٹائم اگر کوئی مخلص ہے اس میں، اگر جس کے اوپر ہم امید رکھ سکتے ہیں، تو وہ ہے صرف اور صرف تحریک لبیک. اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ تحریک لبیک کے علاوہ دوسری سیاسی جماعتیں شرعی نظام کے 10% کے اوپر بھی عمل کریں گی، تو دنیا کا بے وقوف اور جاہل انسان اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ